سورس آف انکم بنایا ہوا ہے نا، تو اس لیے نہیں وائنڈ اپ کر رہے، تو وہ بھی لیڈروں پہ الزام آ رہا ہے، تو یہ بھی اس کی بھی وہ اگر وہ ہوش کریں تو بہت آپ کا پروگرام اچھا جا رہا ہے، اللہ اور کامیاب کرے. تھینک یو فار یور کال. ٹیک کیئر. ڈاکٹر صاحب وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی وہی بات کر رہی ہیں جو ہم کتاب صاحب تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ جی ہم پہنچ رہے ہیں. کتاب تو آپ کی ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ بتائیے کیا ویب سائٹ آ بھی رہی ہے، اس کے اوپر دیکھیں www.bedarpakistan.com. یہاں پر کتاب فری ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں. بتائیے ویب سائٹ کا نام. www.bedarpakistan.com. اور بیدار کی اسپیلنگ کیا؟ BEDAR پاکستان ایک ہی لفظ ہے .com. اس کے اوپر آپ کو کتاب فری انگلش اور اردو دونوں مل سکتی ہیں، آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چیزیں ہیں، ہم اس چیز پہ بھی آئیں گے کہ جنگیں جو لڑ رہی ہیں جو کچھ اب، لیکن مجھے اپنا پروگرام پہلے بتا دینے تھے. پہلے اپنا پروگرام بتائیے. پہلا تو میرا یہ تھا کہ کم از کم 200 بلین یورو گورنمنٹ کی جیب میں آ جائے گا، ہر آدمی بھاگے گا کیونکہ اس کو بہت سی چیزیں ضرورت ہے. آپ نے کار کی بات کی، جو پاکستان میں کار بن رہی ہے وہ 12 لاکھ کی بک رہی ہے، وہ 3 لاکھ میں بکے گی. وہ اس لیے کہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، پروڈکشن کاسٹ اس کی بہت کم ہو جائے گی. وہ کیسے ہوگی؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی میں اب ایک بانڈ فلوٹ کرتی ہوں. وہ بانڈ کیا ہے؟ روپے کے آپ کو 6 بانڈ ملیں گے پہلے مہینے میں اگر آپ 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کریں. دوسرے مہینے وہی بانڈ آپ کو 1 لاکھ روپے کے 5 لاکھ بانڈ ملیں گے. تیسرا جو ہے وہ تیسرے مہینے میں وہ 4 لاکھ بانڈ ہو جائیں گے، پھر 3 لاکھ بانڈ تھرو آؤٹ دا ایئر رہیں گے. یہ بانڈ کا کیا فائدہ ہے؟ باقی جو بانڈ ہیں ان کے اوپر تو لوگوں کو انٹرسٹ ملتا ہے، اس لیے وہ خریدتے ہیں، اور گورنمنٹ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، ادھار بھی ہے، واپس بھی کرنا ہے. یہ بانڈ گورنمنٹ کہتی ہے آپ مجھے پیسہ دیں، میں آپ کو بانڈ دیتی ہوں. جتنی میری گورنمنٹ کی سروسز ہیں وہاں آپ بانڈ دیں گے. آپ پرائیویٹ مارکیٹ میں کی بات نہیں کر رہا، جتنی گورنمنٹ کی سروسز جہاں بھی ہے وہاں آپ نے بانڈ دینا. اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ 1000 روپیہ ہے بل آپ کا لکھا ہوگا، بل کے اوپر 1000 روپیہ بجلی کا بل ہے تو آپ 2000 بانڈ دے دیں. 2000 بانڈ آپ کو 6 سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کو کتنا پڑے گا؟ 3333 روپے میں پڑے گا. آپ 67% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2 کہ روزانہ 100 میں کہتا ہوں 1 بلین 100 ملین بھی نہیں، 1 بلین روپے کا 1000 بانڈ نکلیں گے، 1000 پرائزز نکلیں گے 1 ملین کے. یہ دوسرا ہے. تیسرا جو ہے کتنے لوگ یہ بانڈ خریدیں گے؟ بانڈ تو کم از کم اگر آپ نہیں، میں وہ کنڈیشن بتا دیں کیوں خریدیں گے. پہلے تو ان کا 67% ہے. دوسرا ان کو یہ ہے کہ میرا پرائز بھی نہیں کر سکتا. تیسرا یہ ہے کہ 100% ان کو پروفٹ ہو سکتا ہے 30 دن کے اندر. 1 لاکھ روپیہ بھی ان کو واپس مل سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دیں تب میں آپ کو روپے کے 6 دوں گی، ورنہ نہیں. تو کم از کم 20 سے 25 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو اگر یہ آفر دی جائے تو وہ فوراً بھاگیں گے، کیونکہ دوسرے مہینے میں 5 اور 20 سے 25% لوگوں کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے. بہت زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ ہے وہ تو نہیں. اور گورنمنٹ کو اگر ملٹی پلائی کریں 1 لاکھ سے، ہمارے پاس جو ہے تو کم از کم 4 ٹریلین کے قریب روپیہ گورنمنٹ کی جیب میں. چیزیں تو پرائیویٹائز نہیں ہو چکی. وہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. وہ ایکچولی گورنمنٹ کا تو ہولڈ ہے، چاہے پرائیویٹائز کریں یا بانڈ سے لوگ پی آئی کا ٹکٹ ہر چیز خرید سکیں گے، بجلی کا بل دیں گے، بالکل دیں گے، ہر چیز دیں گے، ہر چیز دے سکیں گے. وہ تو بہت سارے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ پرائیویٹائز نہیں ہوتے. وہ تو پرائیویٹائز کیا، اس کے اوپر ڈیوٹی لگ گئی ہے، کسٹم لگ گئی ہے، اس کے ٹیکس لگ گیا. وہ ٹیکس ختم ہو جائے گا. وہ چاہے پرائیویٹائز کریں یا نہ کریں وہ تو ایک ہی چیز ہے. وہ بھی خرید سکتے ہیں گورنمنٹ کی چیزیں؟ نہیں، وہ بھی خرید سکتے ہیں، وہ بھی خرید، کیونکہ ان کے اوپر جب ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو سستی ہو جائے گی. تو ہمارا کیا مصیبت کیا ہے؟ تو اب کیا ہے کہ یہ کون بیچے گا اس کو؟ تو گورنمنٹ کہتی ہے میرے بانڈ کون بیچو گا؟ تو ایک کمپنی کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری اور تیسری. اس کا نام آپ نے کیا رکھا؟ اس کا نام ہے PMF پاکستان مانیٹری فنڈ. وہ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے میں جو لوئسٹ بڈ ہوگی ایکسپٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ جی مجھے یہ چاہیے، تو وہ اب کیا کہتی ہے دوسری تیسری اور چوتھی جو بڈز ہوں گی نا لوئسٹ، وہ اس کے آڈیٹر مقرر ہو جائیں گی، اور CBR 5واں آڈیٹر ہوگا. یہ انڈیپینڈنٹلی اس کو چیک کریں گی. یہی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے سارے سسٹم کے اندر، اور کہیں نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر یہ کوئی گھپلا کرتی ہے یہ PMF، تو اس کا جتنا اماؤنٹ کا گھپلا ہوگا یا رشوت ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا اس کا 10 ٹائمز اس کو فائن ہوگا. 50% ان آڈیٹرز کو جائے گا جس کو کمپنی پکڑے گی، اور 50% گورنمنٹ کی جیب میں جائے گا. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ 50 لاکھ ملازمتیں بھی ملیں. اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ کمپنی کہے گی جی میں نے تو 5 ملین آدمی کو امپلائی کرنا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میرے سے آپ پیسہ نہ مانگے. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں
ان ایجنٹ کو جو غریب ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے, نادار ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, اپاہج ہوں گے, جو بھی ہوں گے, ان کو ایک ایجنٹ بنا دیا جائے گا. اور ایجنٹ بنانے کا عوض کیا ہے؟ پی ایم ایف کہتی ہے کہ ہمیں ان سے 5,000 روپیہ ہر سال رجسٹریشن کی فیس چاہیے. تو گورنمنٹ کہتی ہے آپ ان سے مانگے, جو آپ وہ دے گا ان کو ایجنٹ بنا دیں, جو نہیں دے گا کہتے جو نہیں دے گا ان کو بھی ہم ایجنٹ بنائیں گے, لیکن ہر ایک کا کوٹا ہوگا. جو فل ایجنٹ ہوگا اس کا کوٹا 3 لاکھ روپیہ ایک مہینے میں بیچ سکتا ہے, یا پورے سال کا کوٹا ایک وقت میں بیچ سکتا ہے. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایجنٹ ہے ان کو 10% کمیشن پہ رکھا گیا. میں اب انویسٹر ہوں, میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ 100% مجھے تو 1 لاکھ روپے اپنا واپس چاہیے. تو میں کیا کرتا ہوں, اس کے پاس جاتا ہوں, کہتا جی میں آپ کے سارا سال کا کوٹا لے لیتا ہوں, آپ مجھے 5% کمیشن اپنا چھوڑ دیں. تو اس کو اور کیا چاہیے, انتظار کرے, وہ ایک دن میں اس کو 1.5 لاکھ ملنے بجائے 3 لاکھ سال کے بعد ملے, تو وہ بھی انویسٹر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب لوگ تو سارے یہی کام کریں گے, پھر کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر سارے کام چھوڑ دیں, کیسے کون سے کام اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ یہ تو پرائیویٹ, یہ تو پارٹ ٹائم جاب ہے. اپنا جاب تو وہ کر ہی رہے ہیں, اگر کرنے والے ہیں, یہ ان کو ملے گا جن کا جاب نہیں ہے. لوگ خوشحال ہو جائیں گے, پیسہ آ جائے گا, رئیس ہو جائیں گے. رئیس اس لیے کہ غریب کو ہمیں اوپر لا رہے ہیں. غریب بھی رئیس ہو جائے گا, غریب کو اور زیادہ رئیس ہو جائے گا, تو امیر ہی رئیس ہوگا. جی اب تو ہم غریبوں کو اوپر لا رہے ہیں. 1 لاکھ روپے تو امیر ہی خرید سکتا ہے نا آپ کا, جو غریب کا. اچھا اب وہی ہے نا کہ یہ ایک آدمی جو انویسٹر ہے, یہ اس نے جناب اس کا سال کا کوٹا خرید لیا. اب وہ مارکیٹ میں آ کے اس نے سال کا کوٹا خریدنے کے لیے کیا الگ ہے, اس نے صرف 1 لاکھ انویسٹ کیا, اس نے 95,000 روپیز سے اس کو 6 لاکھ باؤنڈ مل گیا, کیونکہ 5% کمیشن اس کا تھا. اب وہ گھر میں آ کے وہ بھی سیل لگا دیتا کہ جی میں بھی روپے کے 6 بیچ رہا ہوں, کوئی ہے لینے والا, تو سارے غریب آ جائیں گے, جتنے بھی غریب ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے اس سے بک جائیں گے. شام تک تو وہ اپنے بانڈ ہی بیچ دے گا. وہ یہی کام کرے گا جب تک کہ اس کا 1 لاکھ روپے اس سے بھی زیادہ نہیں مل جاتا. تو سارے انویسٹر یہ کرے. اب کیا ہو گیا, یہ دوسرا فلڈ گیٹ کھلا تھا پیسے کا, اب غریب بھی اس میں 70% غریب بھی شامل ہو گیا. تو یہ تو 3-4 ٹریلین اور گورنمنٹ کو مل گیا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے, جی آپ اجازت دیں تو کروں؟ جی جی. یا میں کچھ اور بھی کہنا؟ میں نے ابھی کہنا ہے تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں, پھر میں بعد میں سوال کروں. اب یہ کیا ہے کہ آپ کی ہر چیز, بجلی, پانی, ہر چیز آپ کی 1/3 کاسٹ پہ آ گئی ہے. جی. پروڈکشن کاسٹ آپ کی 1/3 ہو گئی. جب پروڈکشن کاسٹ 1/3 ہوگی, چیزیں سستی ہوگی مارکیٹ کے اندر. اب جب مارکیٹ کے اندر چیزیں سستی ہوگی, مہنگائی ختم ہو گئی, جاب آپ کو مل گئی, روٹی آپ کو 1 روپے 2 روپے میں ملنے لگی جو کہ 5-6 روپے میں مل رہی ہے. اب یہ چیزیں جو ہو جاتی ہیں, غریبوں کو ملازمتیں مل گئی. اب انڈسٹری آپ کی بوم کرے گی. کیوں کہ وہاں لائسنس کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. گورنمنٹ کہتے ہیں 2 لائسنس, فلائنگ لائسنس اور یہ جو دوسرا لائسنس ہے ڈرائیونگ کا, یہی ہوگا اور کوئی لائسنس نہیں ہوگا. آپ ایکسپورٹ کریں, امپورٹ کریں, کسی چیز کے لائسنس. اور 1 مہینے کے اندر گورنمنٹ کہتی ہے اب کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا آپ کے اوپر, آپ نے ٹیکس فری کنٹری کر دی ہے. اب ٹیکس ختم ہو گیا. اب یہ سارا کا سارا پیسہ گورنمنٹ کی, پہلے یہ پیسہ تھا ملینز کی جیب میں تھا, 1-1 روپیہ, 10-10 روپے, 20-20 روپے. اب سب سے اکٹھا ہو کے گورنمنٹ کی جیب میں آ گیا, بینک کے پاس آ گیا پیسہ, بینک سے نکل آیا. لیکن بینکوں نے شور مچانا شروع کر دیا, ہمارا تو آپ نے کام بگاڑ دیا. لیکن جی آپ کا کام نہیں بگڑا, یہ پیسہ جو ہے یہ آپ ہی کے بینک میں ہے, لیکن میرا اکاؤنٹ ہے, پرائیویٹ اکاؤنٹ سے یہاں آ گیا. اب آپ نے اگر کوئی پیسہ لینا ہے تو میرے سے لیں, میں آپ کو بغیر کسی انٹرسٹ کے 80% میرے سے لیں, 20% انویسٹر لائیں, اور کاروبار جیسے آپ پہلے کر رہے ہیں ویسے کریں. تو اس سے کیا ہوگا, کہتی ہے کہ جی گورنمنٹ کہتی ہے مجھے آپ 40% پروفٹ دے دیں, آپ 60% لے لیں, میں لاس بھی ویسے برداشت کروں گی. اور جو بینک ریپیٹڈلی لاس کرے گا اس کو پیسہ پھر نہیں ملے گا, اس کو اور کہیں سے پیسہ ملنے کی ہے ہی نہیں. اب ایک انٹرسٹ فری بینکنگ شروع ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں نقصان کیا ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ نے ایک ڈھیلا خرچ نہیں کیا, 1 پیسہ خرچ نہیں کیا, اور یہاں پر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز پڑھو تب یہ سسٹم آ سکتا ہے, تم گڈ گورننس کرو تب لوگ آ سکتا ہے, تم ٹیکس لو, ٹیکس کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے. ٹیکس ویسے ہی نان اسلامک ہے, جزیہ. اب ایک ان کا میڈم کا سوال کیا گیا تھا کہ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں, کس کی لڑائی؟ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی ہے امریکہ کی جو ہم پر فورس کی جا رہی. کیوں؟ اب آپ کہیں اور چلے گئے؟ نہیں, یہ اسی چیز کو, ان کا سوال پورا نہیں ہوا نا, اس لیے وہ کہہ رہی تھی ان کو میرا یہ سوال ہے کہ ہماری لڑائی ہو رہی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کرنے کے لیے ہم کیوں لڑ رہے ہیں. 1.5 بلین کی 2 بلین ہمیں ملتا ہے, آرمی کو کہا گیا تمہیں 2 بلین سال کے اندر دیں گے اور جاؤ لڑو وہاں کرو. اب مجھے آپ بتا دیں کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر ان کو 200 آرمی کا کردار تو ہے نا ڈاکٹر صاحب, کردار اس لیے تو انہیں لڑ رہے کہ انہیں پیسہ چاہیے. نہیں جی, اس کو نہیں پہنچا, لیکن ان کو لڑایا جا رہا ہے, مجبور کیا جائے. اگر نہیں ملتا ہے وہ کہ اچھا یہ پیسہ نہیں ملتا, اس لیے ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ پیسہ آ جائے, IMF کو دھکا دے کے باہر نکال دے,
ہمارے پاس تو اتنا خود پڑا ہے، ہم تو IMF کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم لڑیں گے جا کے؟ ہم تو اس لیے بھی لڑ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی مصیبت نہیں، مصیبت ہے. یہ وزیرستان جو ہے یہ لاہور بن جائے گا. ہمارے پاس اتنا پیسہ